بات آ گئی تو کر دوں، لیکن آپ کو ذوق چاہیے، جا کر کے حضور نے فرمایا اصحابی کر لو، جو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ ستاروں کے ساتھ صحابہ کا کیا تعلق؟ ذوق ہو تو میں تشبیہ کو واضح کروں۔ اس زمانے میں یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، یہ جو آج کل گاڑیاں نظر آتی ہیں یہ نہیں ہوتی تھی۔ لوگ بحری جہازوں پہ سفر کیا کرتے تھے، لوگ کشتیوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اور اس کشتی اور بحری جہاز کا جو ایک نشانہ ہوتا تھا سفر کی منزل آخر کی طرف، جو ملاح کشتی چلانے والا جسے دیکھ کر کشتی چلاتا تھا، جس وقت کشتی چلاتا ہے وہ ستارے کا سہارا لے کر چلاتا ہے کہ اس ستارے کی سیدھ میں جاؤں گا تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، اس ستارے کی سیدھ پہ جاؤں گا تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس طرح کشتی چلانے والا ملاح، بحری جہاز چلانے والا ملاح چلاتے چلاتے اس ستارے کی سمت میں جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ارے دنیا والوں، میرے صحابہ کے پیچھے چلو گے، دنیا خدا کامیاب کر دے گا۔ میرے صحابہ کی سمت پہ چلو گے، اللہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ جس طرح پانی پہ چلنے والی کشتی، وہ دیکھیں پانی کی موجیں، پانی کی لہریں آتی ہیں ادھر ادھر سے، لیکن یہ کشتی کو چلاتا ہے ایک سمت پہ، یہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کی دلدل میں پھنس جاؤ گے اگر میرے صحابہ کو چھوڑو گے، صحابہ کا دامن پکڑ لو، خدا تمہیں کامیاب فرما دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، تو پتہ چلا کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے نبی پاک کے صحابہ، جس کو میری اس بات سے اتفاق ہے، زور سے کہے سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں، حضرت عمر کا پورا زمانہ، حضور کا پورا زمانہ، ان دو دوروں کے بعد حضرت عمر کے ابتدائی زمانے تک، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر فرمایا، حکم جاری فرمایا، لوگوں اب کوئی آج کے بعد اس سوچ میں نہ رہے کہ میں 3 طلاقیں دے کر رجوع کر لوں گا۔ آج کے بعد حکم یہ ہے جو 3 طلاقیں دے گا اسے کوئی اختیار نہیں رجوع کا، اب 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد فلا تحل لہ، بیوی حلال، سارے بولو بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ اصحاب الظواہر کا دلیل، اصحاب الظواہر کی دلیل ہے۔ دیکھیں جی حضور، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں یہ حکم تھا، یہ حضرت عمر نے حکم جاری کیا کہ 3 طلاقوں کو 3 سمجھا جائے گا، اب ایک نہیں ہوگی۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ اصحاب الظواہر کی۔ کس کی دلیل ہے؟ گل سمجھ بھی آتی ہے یا پچھلی جو میرے بھی نکلتی جاتی ہے؟ ذرا جاگ کے آپ کو سبحان اللہ۔ اب توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ پہلی بات ہمارے مفسرین کرام، محدثین کرام نے لکھی، اس حدیث کو دیکھا جائے گا یہ حدیث کیسی ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس نے فرمایا؟ زور سے بولو یار۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نبی پاک کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں ایسے ایسے ہوتا تھا
عبداللہ ابن عباس کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یوں یوں ہوتا تھا. اس میں حضور کی کوئی فرمائی ہوئی بات نہیں ہے. پہلا جواب. دوسرا جواب مفسرین کرام نے لکھا, تفسیر معالم العرفان والے لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ روایت مرفوع نہیں موقوف ہے. مرفوع نہیں بلکہ کیا ہے, موقوف ہے. میرے نبی پاک کی بات نہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. تیسرا جواب, ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. تیسرا جواب, یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ. اب ذرا اصول سنیے, اصول حدیث ہے, یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے. حدیث کا اصول ہے, کلیہ ہے کہ جب کوئی راوی روایت بیان کرتا ہے, عبداللہ ابن عباس راوی ہے, عبداللہ ابن عباس صحابی ہے, عبداللہ ابن عباس میرے نبی پاک کی بات کو اور ان کے زمانے کی بات کو نقل کر رہے ہیں. اب جواب سنیے, اصول حدیث کا کلیہ ہے کوئی راوی جب اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے, کوئی راوی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کر دے, پھر اس کی روایت کو قابل عمل نہیں سمجھا جاتا. یہ اصول ہے. بات سمجھ آئیے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے. اب اصول حدیث کا کلیہ ہے جب کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے یا اپنی روایت کے خلاف عمل کر دے, اب اس کی روایت قابل عمل نہیں رہتی. زور سے کہیں سبحان اللہ. اب اس کی روایت قابل عمل نہیں رہتی. اب آئیے نا, عبداللہ ابن عباس کی روایت تھی, حضور کے زمانے میں یوں تھا, ابو بکر صدیق کے زمانے میں یوں تھا, حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں یوں تھا. اب آئیے ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت انہی کے خلاف, یعنی اس حدیث کے خلاف جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. جب اس روایت کے راوی کی روایت کے خلاف فتویٰ آئے گا اور ان کا اپنا فتویٰ, ان کا اپنا عمل آئے گا, لازماً اس حدیث کو قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا. یہ اصول حدیث کا کلیہ ہے. ذوق ہو تو میں وہ فتویٰ بیان کروں, ایسے نہیں ٹھیک سبحان اللہ نہیں, جاگ کے آپ کو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس, اچھا یہ جو بات کی ہے کہ اصول حدیث کا کلیہ ہے, راوی جب اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے, راوی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کر دے تو اس کی بات قابل عمل نہیں رہتی. اس پر بھی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, سب جانتے ہیں, جلیل القدر صحابی ہے. حدیث پاک کی ہر کتاب کے ہر صفحے پر, ہر سطر پر عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چمکتا نظر آتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے, توجہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, آپ فرماتے ہیں کہ کتا برتن میں منہ ڈالے, کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھونا ہوگا. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ. اس لیے کہ کتا نجس العین ہے, اس کا لعاب اور تھوک جب اس برتن میں چلا گیا یا منہ اس نے ڈال لیا تو اب اس برتن کو 7 دفعہ دھونا ہے. کتنی دفعہ؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور عمل اور فتویٰ دونوں میں تضاد ہوگا, اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ روایت بیان فرمائی اور ایک جگہ اگر کسی نے پوچھا, حضرت جی کتا
جو فتویٰ دیا اس میں کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ۔ اب مسئلہ ہم نے بھی یہی سنا ہے، آپ نے بھی یہی سنا ہے، علماء بھی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب کتا پانی میں برتن میں منہ ڈال دے اس برتن کو 3 دفعہ دھوئیں گے تو برتن پاک ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے 7 دفعہ دھونا مستحب ہے